والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پہلی مرتبہ خطاب کرنے غرض و غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور یہ التجا ہے آل نبی اولاد علی کا صدقہ میری اس حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما, مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما, اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اسٹیج پر سادات کی کثیر تعداد بیٹھی ہے اور اس محفل کی صدارت فرمانے کے لیے پیر طریقت صاحب شریعت حضور قبلہ عالم پیر سید چند پیر بادشاہ حتی حاضر العالی اسٹیج پر تشریف فرمائے اور کسی تعداد میں علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. اللہ رب العزت ان کی عمر میں عمل میں رزق میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے. انہی کے دم سے بہار ہے. توجہ فرمائیے گا. تصورات میں کھو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا گناہ حد سے بڑھ گئے. میں راولپنڈی میں پہلی مرتبہ ہوں, اسٹیج پر بیٹھا آپ لوگوں کو دیکھا, نقیب محفل کو سنا, خوب نقابت کی. اللہ رب العزت ان کی نقابت کے پاس میں ان کے علم میں ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور سلاخانوں کو سنا تو پھر میں نے یہ فیصلہ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کہ کس رنگ میں بولنا ہے, کس موضوع پہ بولنا ہے. آپ ساتھ دیں گے تو بات بنتی چلی جائے گی. عرض کی مولا گناہ حد سے بڑھ گئے, اے پروردگار عالم گناہ حد سے بڑھ گئے. مولا تو قریب, تو رہی, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, اقرار کرتا ہوں اتنے تو آسمان سے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. مولا اتنے تو ریت کے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. مولا اتنے تو بارش کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. مولا تسلیم کرتا ہوں اتنے تو بارش کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. سامنے دیکھتا ہوں تو گناہ نظر آتے ہیں, پیچھے دیکھتا ہوں تو گناہ نظر آتے ہیں, بائیں جانب دیکھتا ہوں تو گناہ نظر آتے ہیں, بائیں جانب دیکھتا ہوں تو گناہ نظر آتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں. مولا تیری رحمت کا تذکرہ سنا ہے تیرے حبیب سے, مولا تیرے کرم کے چرچے سنے ہیں. اے مولا تیری رحمت کی بشارت کے تذکرے سنے ہیں. مولا تیری رحمت کے دروازے سنا ہے سنے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ سنا ہے تیری رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. مولا گناہ تو حد سے بڑھ گئے مگر تجھے رحمان تجھے نہیں تجھے کریم جان مان کر تیری بارگاہ میں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے آ گیا ہوں. مولا بخشش کا پروانہ چاہیے, مولا نجات کی سند چاہیے. آل نبی اولاد علی بیٹھی ہے, آن نبی کی آل علی کی اولاد اسٹیج پر اس محفل کی صدارت کر رہی ہے. یہ کوئی معمولی گھرانہ اور معمولی ہستیاں نہیں. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا, علی کا خون. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا, علی کا خون. ارے کس علی کا خون, اس علی کا خون جس کو کائنات میں سب شیر جلی کہتے ہیں, لہجائے عشق میں بلیوں کا بلی کہتے ہیں. حرف حرف ان کو پڑھا میں نے, حرف حرف ان کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. نہیں بھائی بڑے پی کے جام علی دا اور چل جاوے تو ہر مشکل جتھے آوے نام علی دا.
گنبد خضرا سے ٹکرائے. میں نعرہ اس غرض و قائد اس نیت سے نہیں لگواتا کہ ہماری آواز مدینے تک جائے. ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ اپنی آواز کو مدینے تک پہنچا سکے. لیکن سن لو, مدینے والے میں یہ پاور ہے وہ ہمارے دل کی بات کو سن سکے. میں نعرہ آپ سے بآواز بلند اس نیت سے لگواؤں گا, محفل میلاد میں آنے والوں, ہواؤں میں, فضاؤں میں جدھر جدھر تمہاری آواز جائے, مصطفیٰ کے دشمن کے دل پہ بجلیاں گراتی جائے. تو کالا خاکی اس میں بم میں بیٹھنے والا کون ہے جو مصطفیٰ کے دشمن کے دلوں پہ بجلیاں گرانا چاہتا ہے؟ اللہ اس بزرگی کو سلامت رکھے. سب سے زیادہ آواز اس اکیلے نے نکال دی. آپ تو وہ کام کر رہے ہیں نا, بگی کے آگے کھیلے اور جھکے ہو, 4 زور لگا رہے ہوتے ہیں, 2 ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں. وہ کام نہیں کریں. بابا بارشاہ کی بولی جانتا ہوں, ایک سٹ پکڑا کواگ اندر, اسی اور بھی بولیاں جاننے آ. لوگ جانتے پانگتے شربتانو, اسی نظر تھلے آدمی چھاڑنے آ. میں جانتا ہوں کون ہے مصطفیٰ کو اپنا آقا سمجھ کے مصطفیٰ کے دشمن کے دل پہ بجلیاں گرانے والا. نعرہ تکبیر. ابھی سینٹر سے اس طرح آواز نہیں آ رہی جس طرح میں چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. سرکار کی آمد, بھار کی آمد, کی آمد. للکار کے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. ناصرین کی آمد, ناصرین کی آمد, شاہوں کی آمد. آپ ہراشت کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آقا آپ ہراشت کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ملتا نہیں کسی کو, ملتا نہیں کسی کو. آقا تیری عطا کے بغیر خدا بھی دیتا نہیں تیری رضا کے بغیر. ایک بات اور کہتا چلا جاؤں, آپ نے بڑا انتظام کیا, دل خوش ہو رہا ہے. محبوب بے پرواہ ہوتے, محبوب رب نے ساری تیاریاں کر لی. عرش فرش کو سجا لیا, جنت کو سجا لیا, جبرائیل کو 70,000 نوری اور براق دے کے در حبیب پہ بھیج دیا. سرکار کمبل تان کے سو رہے, آقا محب بلا رہا ہے, آپ محبوب ہو کے سو رہے ہیں. وہ محبوب بے پرواہ ہوتے ہیں. مرضی آئے تو جاؤں, مرضی آئے نہ جاؤں. محبوب بے پرواہ ہوتے ہیں. آقا آپ آئے یا نہ آئے, رہی آپ کی مرضی. آقا آپ آئے یا نہ آئے, رہی آپ کی مرضی. ہم نے تو چراغا سر شام کیا ہے, ہم تو تیاری کی. اللہ توجہ فرمائیے گا, رحمت کے دروازے کھلے ہیں. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون, علی کا خون, علی کا خون لحاظ رسول شیر بطول. ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. حسین بننے کے لیے 3 چیزیں چاہیے, فاطمہ کا دودھ, علی کا خون اور مصطفیٰ کریم کا پھوک. جس کے جسم میں یہ 3 چیزیں گچھی ہو وہ حسین بنتا ہے. وہ
نبی کا بے ادب ہے. آدم کے بے ادب کے لیے دروازہ بند اور قیامت تک بند رہے گا، تو مصطفیٰ کے بے ادب کے لیے کب کھلا ہے؟ آدم کو نبوت میرے آقا کے صدقے ملی. توجہ فرمائے، عرض کی مولا بخشش کا پروانہ چاہیے، نجات کی سند چاہیے. آدم سے آواز آئی، اور بخشش کا پروانہ مانگنے والے، نجات کی سند مانگنے والے مل جائے گا. آج تجھے بخشش کا پروانہ چاہیے، اس قرآن کو پڑھ جس کو میں نے محمد کے دل پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی تصورات میں ہو کر مولا قرآن پڑھوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن پڑھنا تو بات کی بات ہے، پہلے تو قرآن کی طرف چل کر جائے گا تو میں چلنے پر ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. پھر تو مسجد میں جائے گا، پھر مسجد میں داخل ہونے کا ثواب دوں گا. پھر تو اس الماری کو دیکھے گا جس میں قرآن رکھے ہیں، اس الماری کو دیکھنے کا ثواب دوں گا. پھر تو اس الماری کو چھوئے گا تو میں چھونے کا ثواب دوں گا. پھر کھولے گا، الماری کھولنے کا ثواب دوں گا. پھر تیری نظر قرآن پہ پڑے گی، میں قرآن کو دیکھنے کا ثواب دوں گا. پھر قرآن کو تو چومے گا، چومنے کا ثواب دوں گا. سینے سے لگائے گا، سینے سے لگانے کا ثواب دوں گا. پھر پڑھے گا، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. ہماری بدقسمتی، ہماری بدنصیبی کہ قرآن کے سائے میں ہم اپنی بیٹی کو گھر سے نکالتے ہیں، جہیز ساتھ دیتے ہیں. بیٹی جب سسرال چلی جاتی ہے تو جا کر وہ بیٹی 5 جہیز کو تو زندگی میں کھول کھول کر دیکھتی ہے. بدقسمتی کی حد ہے کہ قرآن کو کھول کے وہ ایک بار بھی نہیں دیکھتی. اس قرآن کو جس کے سائے میں نکلی اسے کھول کر نہیں دیکھا اور قبر میں چلی گئی. اب قرآن کو بھی کھول کر دیکھو نا. ایک ماں وہ تھی جسے فرید کی ماں کہتے ہیں. ماں ہے نا، بیٹا چلنے کے قابل ہوا، لے کر مکتب میں گئی، استاد سے قاری سے قرآن پڑھاؤ. قرآن پڑھانا شروع کیا. بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھ گئے، بسم اللہ پڑھ گئے، الحمد پڑھ گئے، پہلا پارہ پڑھ گئے، 15 پارے. استاد حیران ہو کے کہتا ہے بیٹا پڑھانے آیا ہے یا پڑھنے آیا ہے؟ استاد جی پڑھنے آیا ہوں. تو یہ 15 پارے کہاں سے؟ ماں کی گود میں پڑھے. کیونکہ ماں فرید کو دودھ پلاتے وقت 15 پاروں کی لوریاں سنایا کرتی تھی. گانے نہیں، لوریاں قرآن کی سنایا کرتی تھی. ارے قرآن کو سینے سے لگاؤ، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، قرآن بڑی عظمت والا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پڑھو، اس کی برکتیں دیکھو تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. تو کلام پاک کو پڑھو. یا اللہ ہم جانتے ہیں قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب، لیکن سوال ثواب کا نہیں، سوال تو بخشش کے پروانے کا ہے. سوال ثواب کا، سوال ثواب کا، بخشش کے پروانے کا. آصف سے آواز آئی، اسی قرآن سے وہ ذریعہ بھی مل جائے گا. اللہ کے نعرے کرام کی تلاوت شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ آ کے رک گیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتا بخشش کا پروانہ مانگنے والوں، اگر نجات کی سند چاہیے تو پکی توبہ کر لو. پکی سرکار کے بولو سچی، کیا کر لو؟ اس آیت کریمہ کی ابتدا میرے خالق نے، میرے مالک نے حرف ندا یا سے کی.